بلے مار مار کر زخمی کر دیا جائے گا شیر میں میرا پیغام ہے خواجہ سر تمہارا رجانے کا جو کاغذ ہے میں نے ردی کی ٹھوکری میں پھینک دیا میں نے وصول ہی نہیں کیا میں کہ مراہاں تنو عثمان ڈال دی ماں دی زندگی لگ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سمر عباس. آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہم موجود ہیں سیالکوٹ میں اور آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ یہ واقعہ سارا کیا ہوا تھا عثمان ڈار صاحب کے گھر کے اوپر. عثمان ڈار صاحب کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ 71 سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہی ہیں اور بڑا تگڑا بڑا زبردست الیکشن جہاں پہ ہونے جا رہا ہے. انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام بیٹا بہت شکریہ تھا. کیسی تیاری ہے الیکشن کی؟ بیٹا شکر ہے اللہ کا 70% ووٹ تو سیالکوٹ میں عمران خان کا ہے اور 20% لوگوں دوسرے لوگوں کا ہے. تو یہ بتائیں کاغذات نامزدگی والا یہ کیا معاملہ بن گیا آپ کا؟ کوئی زمین تھی آپ کی جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی اور اب وہ نکل آئی ہے. یہ کیا ہوا کیا یہ؟ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرتے دم تک میرا یہ کلمہ میری زبان پر نہ آئے. میری کوئی زمین نہیں نہ کبھی میرے خاوند نے زمین کا ذکر کیا نہ بچوں نے کیا. اگر میری زمین ہوتی تو میں سائن تو کرتی نا. میرے پاس رجسٹری تو ہوتی نا. میرے پاس کچھ نہیں. اب کیا ہوا کیا یہ کاغذوں میں کیسے آ گئی پھر؟ یہ خواجہ اسو نے کچھ ہیر پھیر کیتا ہے. تو میں دسیا کہ اگر میں کہنی ہاں کہ کاش وہ میری زمین نکلے تو میرا وعدہ ہے تواڈے تھرو کہ میں صحافیوں دے داں. صحافیوں کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا کہ صحافیوں کو دیں گی زمین؟ یہ میرے دل دی آواز ہے کہ میں کنہاں نوں دینی. یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. میری زمین نکلے میں چاہنی ہاں سب نکلے. صحافی تو یہاں کے دعا کر رہے ہوں گے کہ نکلے آپ کی زمین. اور میری بھی دعا ہے میری بھی دعا ہے کہ زمین نکلے. میں چاہتی ہوں کہ اب زمین نکلے. ان لوگوں کو بھی عدالت میں لایا جائے. جب میں رجسٹری کروں گی آپ کے نام تو جن سے میں لی ہوئی ہیں وہ بھی لوگ تو حاضر ہوں گے نا. تو اسی دن ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ زمین کی دی سی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے نامینیشن پیپر آپ کے کاغذات نامزدگی اگر منظور نہیں کیے جاتے مسترد کر دیے جاتے تو اس صورت میں کیا آپ کا لائبل ہوگا؟ نہیں میں ہائی کورٹ جاؤں گی. میں سپریم کورٹ جاؤں گی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مجھے وہاں سے انصاف ملے گا. جو میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے اسی بات پہ تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ خواجہ آصف کے جو والد صاحب مرحوم خواجہ صفدر صاحب تھے انہوں نے بھی یہی کیا تھا. آپ نے مخالفین کے پیپروں کو ریجیکٹ کرا کے تو سیٹ آپ جیت گئے. اور تحریک انصاف کا ٹکٹ آپ کو مل رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی مجھے ٹکٹ تو دے گی. کوئی پیغام آپ کو آیا ہے ٹکٹ کے والے سے کوئی؟ نہیں پیغام نہیں. مجھے امید ہے. دیکھو بیٹا امید پر دنیا قائم ہے. ہر بات پہ میں امید پہ رہتی ہوں. امید پوری کرنے والا میرا اللہ ہے. امید پہ رہو. یقین بھی ہے امید بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی ٹکٹ دے گی. یہ بتائیں کہ عثمان ڈار صاحب کا جو انٹرویو تھا ایک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ان کو نہیں دیں گے. وہ رکاوٹ تو نہیں بنے گا؟ رکاوٹ کیسے بنے گا؟ جب میرا بیٹا آیا تھا نا تو جو بیان بھی دیا تھا میں اس پہ یقین نہیں رکھتی. میں اتفاق ہی نہیں کرتی. اور اس کے بعد آپ نے شاید میری ویڈیو دیکھی ہوگی. خواجہ آصف نے اپنے مقاصد کے لیے گن پوائنٹ پر پستول رکھ کر میرے بیٹے سے بیان لیا گیا ہے. میں نہیں یقین کرتی. خواجہ آصف نے کیسے بیان لے لیا؟ وہ تو انٹرویو ہوا تھا دنیا ٹی وی میں جا کے. اس میں خواجہ آصف کا کیا تعلق ہے؟ خواجہ آصف نے پکڑوایا ہے. کہتا تھا مجھے عثمان ڈار چاہیے مجھے عثمان ڈار چاہیے. میں شہر سیالکوٹ میں خواجہ آصف اور ہماری ایک ہی برادری ہے. جو ان کے عزیز ہیں وہ میرے بھی ہے. خبر میرے تک بھی پہنچ جاتی ہے. برادری میں اگر بات ہو بہن بھائی آپس میں ملتے جلتے ہو تو خبر تو نکل ہی جاتی ہے. یہ پیچھے پڑا ہوا تھا. مجھے یہ جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا جو اس میں باتیں ہوئی تھیں بتایا انہوں نے آپ کو وہ انٹرویو کیوں دیا تھا انہوں نے عمران خان کے خلاف جو باتیں ہوئی تھیں؟ نہیں میں نے خود کہا تھا. میں نے اسی واسطے کہا تھا بیٹے کہ آپ مار کے آ جاتے تو بہتر تھا. عمران خان کے خلاف بیان نہ دیتے. میں لوگوں کو سچ کا درس دیتی ہوں. میں نے قرآن پڑھا. آپ نے مجھے گناہ گار کر دیا. کیوں کیا ایسے؟ میں نے کہا تھا کہ میں اس کے بیان پر اتفاق نہیں کرتی. بچوں سے زیادہ ماں کون جانتا ہے کہ بچے میرے کیسے ہیں. میری بیٹا تربیت نہیں. میں خاندانی عورت ہوں. کبھی کسی جلسے جلوسوں میں مجھے نہیں کسی نے دیکھا. میں گھر کی 4 دیواری کی عزت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین درجہ دیا. وہ بھی آنے والے امتی تھے. میں بھی امتی. بتائیں ہمارے ہے کہ آپ پھلا کر چانگے چاروں طرف دروازے توڑ کے آپ آ جائیں. یہ بھی دروازہ ٹوٹا ہوا تھا. ادھر جاؤ وہ بھی سارا گھر ٹوٹ گیا. اللہ اکبر ہی کہوں گی. اپنے اللہ سے انصاف کی مجھے امید ہے. انشاءاللہ تعالی
हक और सच सामने आएगा। اور یہ جو واقعہ ہوا تھا اسی دن آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ اب میں نے الیکشن لڑنا ہے؟ ہاں بیٹے، جب میں نے اتنی واضح اٹھائی تو حاجہ غیرت مند میرے بھائی لوگوں کو کہتے ہو میری بہن ہے، میری بہن ہے، بہنوں والا کردار ادا کیا آپ نے، پولیس کو معطل کیا، ڈی پی او کا تبادلہ کیا، آپ بھائیوں والا پارٹ ادا کرتے تو دیکھتے بہن آپ کو کتنی عزت دیتی۔ بالکل سب جھوٹ، بہن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سی سی ٹی وی فوٹیج اگر ان کے کوئی ایسا ہوا تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے۔ حاج آصف جی کہتے ہیں کہ وہ فوٹیج دیں آپ کو، اگر آپ کے پاس ہے۔ دیکھو، جو 9 مئی کے واقعے کی فوٹو ہے جو میرے گھر پر ہوا وہ بھی میرے پاس ہے، مگر جو اس دن واقعہ ہوا نا وہ باہر سے کیمرے توڑ گئے تھے تو اور بکسا جیب میں ڈال کے لے گئی تھی۔ میں بوڑھی عورت، بیوہ، مجھے بیڈ روم میں کیا ضرورت ہے کیمروں کی؟ ہیں وہ آنے والے بڑے اچھے میرے پولیس والے بھائی، سب تو پہلے تو اپنے نشان ہی مٹا کر آتے ہیں، دوسرے بات یہ کہ بیٹا چوری کر کے چور اتنی آسانی سے نہیں مانتا۔ جو آئیڈیو تھی اس میں میری بھی آواز تھی، بھائی کیا کرنے آئے ہو مجھے بتاؤ۔ پہلے تو میں نے سمجھا شاید کوئی چور ڈاکو ہے، میں ٹیرس پہ جا کر بولتی ہوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ٹیرسوں پر۔ پھر جب میں نے پولیس کی وردی دیکھی میں یہی کہتی رہی کیا کام ہے، کہتے دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ مجھے فائنلی یہ بتا دیں کہ حلقے میں الیکشن بڑا سخت آپ کا ہے، بڑا ٹف الیکشن ہے، NA-71 کا، NA-71 کا، NA-71 کا الیکشن بڑا ٹف ہے۔ کیا پیغام آپ کا اپنے ووٹر سے اور خواجہ آصف کو آپ کیا پیغام دیں گی؟ میں خواجہ آصف کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں، میرے بھائی شہر سیال کوٹ کے لوگ غیرت مند ہیں، میرے بیٹے شہر سیال کوٹ کے غیرت مند ہیں۔ 8 کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیرت مند قوم آپ کو کیا جواب دے گی۔ کیوں کہ اردو کا یا پنجابی کا محاورہ ہے یارو ماواں تے سانجھیاں ہی ہوندیاں نہیں۔ میں شہر سیال کوٹ کی بیٹیاں واسطے، انہاں دیاں ماواں واسطے یہ جہاد ہے میرا کہ کسی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ سیاست کریں نہ کسی 4 دیواری کے اندر داخل ہو، ماں غیرت مند بیٹوں کی ماں ہوتی ہے، بیٹے برداشت نہیں کر سکتے جبکہ ماں کی عزت پر ہاتھ آئے، کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ میں قومی اسمبلی کی چاہوں ممبر گی بنتی کہ ہیں یہ آپ۔ قانون پاس ہو، یہ قانون عطر من اللہ صاحب جو میرے بھائی ہیں، جو انہوں نے بیان دیا، یقین جانو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں ہر نماز کے لیے ان کے لیے دعا کرتی ہوں اور مجھے حوصلہ ملا کہ ایسے میرے اور بھی بھائی ہوں گے جو انصاف کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سے جانے کا نوٹس آپ کو بھیجا ہے حاج آصف صاحب نے 1 ارب کا؟ پہلے تو میں پوچھوں میرے بھائی کی تو اوقات کیا ہے ارب کا رجانہ بھیجنے کی؟ برابری تو ہوتی تو رجانہ بھی بھیجتے، اپنی اوقات بھول گئے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ دیں گے آپ پھر اس پہ جانے کا جو نوٹس ہے اس کا جواب دیں گے انہیں یا کیا کریں گے؟ میں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، ردی کی ٹوکری میں۔ میرا پیغام ہے خواجہ سے، تمہارا رجانے کا جو کاغذ ہے میں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، میں نے وصول ہی نہیں کیا۔ پھر کیا ہونے جا رہا 8 فروری کو سیالکوٹ کے اندر؟ پھر مقابلہ بڑا سخت ہے بلے کا اور شیر کا۔ 8 فروری کو میرے غیرت مند بھائی، میرے غیرت مند بیٹے، میری غیرت مند بیٹیاں خواجہ آصف کے شیر کو جواب دیں گی، بلے مار مار کر زخمی کر دیا جائے گا شیر کو۔ خواجہ آصف میرا چیلنج ہے تجھے، دیکھنا شیر کا کیا اشر کرتے ہیں سیالکوٹ والے۔ قومی اسمبلی کی رکن بنتی ہیں تو کیا کریں گی؟ یعنی کہ آپ کی سوچ کیا قومی سطح پہ، کیا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے کون سی قانون سازی کرنی ہے، کون سے معاملات پہ اپنے زیادہ آواز اٹھانی ہے؟ میں عثمان ڈار کی والدہ ہوں، میں نے سیاست تو نہیں کی مگر سیاست کرتے ہوئے میں نے اپنے خاندان کو بھی دیکھا۔ میرا خاندان 25 سال سے سیاست میں ہے، میرے میاں نے سیاست کی، میرے عثمان ڈار کی سیاست صاف اور شفاف اور قسم اس خدا کی کرپشن سے پاک، میں اسی کے مطابق سیاست کروں گی۔ میں نے سیاست کی نہیں پر سیاست دیکھی ہے۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ بفضل خدا آپ بیٹوں کی دعا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے سنی گفتگو عثمان ڈار کی والدہ کی۔ الیکشن لڑ رہی ہیں اور بڑا تگڑا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تھوڑا آپ کو دکھائیں گے آگے چل کے کہ گھر پہ ان کے کیا ہوا تھا، دروازے کس طرح سے توڑے گئے تھے، وہ ٹوٹا ہوا دروازہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں ذرا آگے، دکھاتے ہیں کہ گھر کے اندر اس دن کیا ہوا تھا۔
ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਗਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੂਟੂਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ ਡਾਕੂ ਹੋ ਮੈਂ ਟੈਰਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਰਿਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਉਧਰ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰੀ ਸਾਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚੇ ਸਾਜੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਕੋ ਆਈਡੀਓ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚ ਦੇਖਿਓ ਠੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਿਟਕਣੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੇਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਆਈ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਾਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਡਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਨੱਸਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੈਠ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਸਾਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੈਲ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਬੈਲ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਨਸਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਾਂ ਲਵਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਾਦਰ ਸੁੱਟੀ ਬਾਲ ਟੁੱਟੇ ਅੰਦਰ ਡਕੈਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹ छोड़ दो मेरी दादी को छोड़ दो क्या कर रहे हैं आप छोड़ दो उसे ऐ कल कर देंगे कि बाहर जाते हैं तो मेरी पोती को मोबाइल छीन देने तो जरा मोबाइल सी उन्हें वीडियो शेयर फैमिली डार फैमिली च कर दी जदों मोबाइल लैन आए तो वो नाल मेरी अगे बहू खड़ी सी उमर डार दी पी मार डंडी काला स्या पट आज तक कोई बांझ नहीं हुई देखो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है अपील है मां मगे इलेक्शन लड़ो मगर चार दीवारी ना टो किसी औरत के गिरेबान हाथ ना पाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवलीन दर्जा दिया औरत को बेटा मैं दर्श देती हूँ मैंने कुरान को सर्च किया मुझे 40 साल हो गए हैं जाए ज़रा मेरे मोहल्ले में जाए मेरे बच्चों का पूछे मेरा पूछे हम ख़ानदानी लोग हैं वैसे लोग नहीं